لمس جنون رائٹر ہے زویا علیشا۔ ایپیسوڈ نمبر 32 کے ساتھ حاضر ہوں۔ احمد، میں 10 منٹ کے اندر پہنچ رہا ہوں۔ یار حد ہے، تم لوگوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ شاہ زیب تو ولیمے کے فنکشن میں احمد اور رومان شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ولیمے کا آدھا فنکشن گزر جانے کے بعد بھی وہ جب دونوں نہیں آئے تو اس نے خود سے احمد کا نمبر ملایا، کیونکہ رومان شاہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ امی جان کی طبیعت کا اس قدر خراب ہونا سن کر شاہ زیب فکر مندی سے بول رہا تھا۔ اپنے ولیمے کے فنکشن کو بیچ میں چھوڑ کر وہ ہاسپٹل کے لیے نکل آیا۔ اس کے لیے اس وقت اپنے یار کی ماں کی صحت سے زیادہ کچھ ضروری نہیں تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر شاہزیب اپنے پیشنٹ کو لے کر ہمیشہ ہی سیریس رہتا تھا، مگر اس وقت تو بات اس کی یار کی ماں کی تھی، اور اس کی ماں اس کے لیے کس اہمیت کی حامل تھی، یہ بات شاہزیب سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ باپ کے گزر جانے کے بعد رومان شاہ کی پوری دنیا اپنی امی جان کے ارد گرد گھومتی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کو بیچ میں ہی کلوز کرتے ہوئے وہ اپنے مہمانوں سے اجازت لیتا ہوا ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ ہما بھی ایک ڈاکٹر تھی جو اپنے پیشے کو بہت اہمیت دیتی، اور اس وقت تو بات بھائیوں جیسے رومان شاہ کی ماں کی تھی، تو اس لیے اس نے بھی ساتھ جانے کو ہی ترجیح دی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر پہنچے۔ گھر سے صرف انہوں نے 5 منٹ کے اندر کپڑے چینج کیے اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شامیر اور مرحا بھی ہاسپٹل پہنچے تھے جب سب جگہ رومان شاہ کے سائن لیے جا چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کی تیاریاں چل رہی تھیں جب رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ، میرب، شاہ میر، مرحا، احمد سب کو اپنے پاس بلایا۔ مرحا جو رومان کے گلے سے لگی رو رہی تھی، اپنی امی جان کے یوں اچانک بلانے پر پھٹی پھٹی نظروں سے بھائی کی جانب دیکھنے لگی۔ مرحا بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی امی جان سے مل کر آئی تھی، اور آپریشن کی جلدی کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو باہر بھیج دیا تھا، اور پھر یوں اچانک بلانے پر سب گھبرا گئے۔ سب گھبرائے ہوئے چہروں کے ساتھ ایک ساتھ آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوئے۔ شاہ زیب جو پہلے ہی اندر موجود تھا۔ شاہ زیب سب ٹھیک ہے؟ رومان شاہ نے اندر آتے ہی شاہ زیب سے سوال کیا، جو اس وقت آپریشن والی یونیفارم پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ رومان شاہ کی امی جان کو آپریشن شاہ زیب کی ٹیم ہی ہینڈل کر رہی تھی۔ یار آپریشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امی جان ایک بار سب سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا، شاہ زیب نے رومان شاہ کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ شاہ زیب پلیز ایسے الفاظوں کا استعمال مت کرو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ میں تسلی دیکھتا ہوں، اور آج مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ شاہ زیب کی بات پر رومان شاہ نے تڑپ کر کہا، میرے یار میں تمہاری تکلیف کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، مگر میں حقیقت تم سے کیسے چھپاؤں؟ حقیقت یہی ہے کہ آپریشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، جہاں پر امی جان کی زندگی کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ ایک رسکی آپریشن ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہ زیب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں بولنا چاہتا تھا اس طرح کے لفظ، مگر کیا کرتا، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اسے رومان شاہ کو حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ رومان میری جان ادھر آؤ۔ رومان شاہ کو کم آواز میں شاہ زیب سے بات کرتے ہوئے رومان شاہ کی ماں اس کے چہرے کے زاویوں کو دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ رومان شاہ اس وقت کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ مرحا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے آپریشن کے کپڑے پہنے ہوئے لیٹی تھی۔ مرحا جھک کر اپنی ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ رومان شاہ اپنے چہرے کو بہت نارمل دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکے لبوں سے مسکراتا ہوا اپنی امی جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنی ماں کا جھریوں سے بھرا ہوا ہاتھ اٹھا کر چوم کر اپنی آنکھوں کو لگاتے ہوئے رومان شاہ اپنی آنکھوں سے آتے آنسوؤں کو نہیں روک سکا۔ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے بہت مشقت کی تھی رومیو کو رومان شاہ تک کی منزل تک پہنچانے میں، جنہوں نے اپنی جوانی رومان شاہ اور مرحا پر قربان کر دی۔ آج ان ہاتھوں کا سایہ اٹھتے سوچ کر بھی رومان شاہ پل پل مر رہا تھا۔ رومان، ماں باپ ہمیشہ سر پر سلامت نہیں رہتے بیٹا، تو میرا بہادر بیٹا ہے۔ رومان شاہ کو اپنے ہاتھ پر جھکے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھ سے رومان شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت کم آواز میں وہ بول رہی تھی، امی جان پلیز اس طرح مت بولے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر خدا بیماری دیتا ہے تو وہ شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ رومان شاہ کی ماں نے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے اس کی جانب غور سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری وقت ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے پتا ہے بیٹا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میرے چند باتیں غور سے سنو۔ شاہ میر کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی جانب بلایا۔ مرحا اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ ان کی ماں شامیر اور رومان سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بیٹا، تم دونوں ہی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، میرے لیے رومان اور تمہیں کوئی فرق نہیں۔ تمہیں میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، تم مجھے رومان کی طرح ہی عزیز ہو۔ میرے چلے جانے کے بعد دونوں بھائی بن کر رہنا، اور وعدہ کرو تم دونوں ایک دوسرے کی ہر مشکل میں ڈھال بن کر رہو گے۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تسلی دے نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امی جان پلیز آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ رومان اور شامیر ایک ساتھ بولے، بیٹا موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، خدا سے نیک موت مانگنی چاہیے۔ موت برحق چیز ہے، سب کو ایک دن آنی ہے۔ موت کا مزہ ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے۔ تم لوگ بس مجھے میری باتوں کا جواب دو تاکہ میں تسلی سے آنکھیں بند کر سکوں۔ وعدہ کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہو گے۔ امی جان، آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، آپ ہمارے سر پر سلامت رہیں۔
اگر آپ کو ہمارے وعدوں سے تسلی ملتی ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک جان ہو کر رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگائے رکھیں گے۔ شاہ میر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب اور احمد کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ تم دونوں بھی میرے لیے رومان سے کم نہیں ہو، تم دونوں ہمیشہ رومان کے ساتھ بھائیوں سے بڑھ کر رہو، اور میرے جانے کے بعد بھی میرے رومان کو اکیلا مت چھوڑنا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، کبھی اس کو بھائیوں کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ امی جان کہتی ہوئی خود بھی رو پڑی تھی، روم میں کھڑے ہوئے سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم دونوں ہمیشہ بہنوں کی طرح رہنا، مرحا کو کبھی بہن کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ مرحا جب بھی ہمارے گھر آئے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ بے شک تم دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں، مگر تم ہمیشہ میرے گھر کی بڑی بہو بن کر ہر ذمہ داری نبھانا۔ امی جان اب میرپ اور مرحا کو سمجھا کر، امی جان آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسے مت کہیں۔ مرحا روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ شامیر ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے رو کر کہا۔ امی جان آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، یہ مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ آپ کی طرف سے مطمئن رہیں، آپ اس کی طرف سے مطمئن رہیں۔ شامیر کے الفاظ مرحا کی امی جان کے لیے بہت تسلی بخش تھے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ کھڑی ہوئی میرب جو رو رہی تھی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میرب کو بھی اپنی ساس سے بہت لگاؤ رکھتی تھی، وہ بھی اپنی ساس سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ان دونوں کا رشتہ کبھی بھی ساس اور بہو والا نہیں تھا، ہمیشہ دونوں ماں بیٹی بن کر رہی۔ رومان شاہ کی ماں ہمیشہ میرب کو بیٹی والی محبت دیتی تھی، اور آج میرب بیٹی کی طرح ہی تڑپ کر رو رہی تھی۔ تمہیں مضبوط بننا ہے، اگر تم مضبوط بنو گی تو میرے اس ٹوٹے ہوئے بیٹے کو سنبھالو گی۔ نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے رومان شاہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں مضبوط ہونا ہے، میرے لیے تو میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں کبھی بہو نہیں سمجھا، تم مجھے مرحا کی طرح عزیز ہو۔ میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے اتنے پیارے بچوں کو چھوڑ کر جاؤں، مگر جب رب کا بلاوا آ جاتا ہے تو بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ میرے رب کی رضا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رومان شاہ کی ماں پوری طرح سے اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ وہ دنیا سے جانے والی ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو ہر طرح سے تاکید کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کو کہہ رہی تھی۔ امی جان مت ایسے بولے، میں مضبوط نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں آپ کے رومان کو کبھی نہیں سنبھال سکتی، رومان آپ کے سوا کچھ نہیں، وہ نہیں جی سکتے آپ کے بنا۔ امی جان ہمارے گھر کی رونق ہے آپ، بیٹیوں کی طرح تڑپ کر اپنی ساس کے سینے سے لگی ہوئی رو رہی تھی۔ میری جان مجھے تو ابھی اپنے رومان کے بچے دیکھنے تھے، ان کو اپنی گود میں کھلانا تھا، ان کی کلکاریاں سننی تھی، ان کے ننھے ہاتھوں کو چومنا تھا، مگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو بندے کی اس رب کے آگے کوئی خواہش نہیں چلتی۔ میرے رب کی جو رضا ہے میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ امی جان پلیز مت کہیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ پہلی بار رومان شاہ آواز کے ساتھ رو رہا تھا۔ اتنے مضبوط رومان شاہ کو ایسے بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر روم میں کھڑی ہوئی عورتیں تو کیا، مردوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ زیب تم بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر بلواؤ، امی کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں ہونا چاہیے میری امی جان کو۔ رومان شاہ اپنی ماں کے سینے پر گر کر چھوٹے بچے کی طرح اپنی ماں کے چہرے اور ماتھے سے چوم کر ان کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگائے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا۔ آج رومان شاہ کے اندر کا بچہ، معصوم بچہ، اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھ تڑپ رہا تھا۔ بچہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، مگر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں کے لیے اپنا بچہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ جیسے آج رومان شاہ اور مرحات دیکھ کر امی جان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ آج بھی چھوٹے ہیں، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتے، اس لیے تو ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے قریبی رشتوں کو ان کے اور بھی قریب ہونے کا کہہ رہی تھی۔ چچی جان پلیز میری غلطیوں کو میری نادانیت سمجھ کر معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت دے، آپ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رہیں۔ مہک بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں خوش رکھے، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم اس گھر سے رخصت ہو کر گئی تھی، بیٹیوں سے کیسی ناراضگی، بس بیٹا اپنی آنے والی زندگی میں ایسی غلطیاں دوبارہ مت کرنا، اللہ نے تمہیں احمد جیسا پیارا شوہر دیا ہے جو بہت ہی نیک ہے، اس کی قدر کرنا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ مہک رو رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسی غلطیاں کی جو ناقابل تلافی تھی، مگر انہوں نے کتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا، وہ کتنی نیک دل عورت تھی۔ رومان بیٹا ان کو ان کا گھر واپس کر دینا، اپنے جیٹھ اور جیٹھانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امی جان آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کا حکم رومان کی سر آنکھوں پر، جیسا کہیں گی جو کہیں گی میں کر دوں گا۔ بھابھی جان آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کیوں سب باتیں بول رہی ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، آپ کو اب بھی ہماری فکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ رومان کے تایا شرم سے زندگی سے نہ سر چکائے اس نیک عورت کے بارے میں سوچ رہے تھے، جس کو بھائی کے مرنے کے بعد انہوں نے انہی کے گھر سے بے گھر کر دیا۔ آج وہ جاتے جاتے بھی ان کو چھت کا وعدہ دے کر جا رہی تھی۔ اندر کھڑے ہوئے ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ رومان کی امی کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ شاہ زیب نے فوراً سب کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کو کہا۔
امی جان کی آنسوں سے نم آنکھیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، آخری بار ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو محبت کا بوسہ دیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ زندگی ان کو جینے کے کچھ اور پل دے گی یا نہیں، یا یہاں پر اختتام ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا، خوشی یا غم۔ حالات کا تقاضا تو یہی نظر آ رہا تھا کہ آنے والا وقت بہت سارے غموں کی اندھیری رومان شاہ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ رومان شاہ کی زندگی سے وہ ہستی شاید کہیں دور چلی جائے۔ اس خوبصورت پیارے شفقت بھرے چہرے کا دیدار کر کے وہ روز گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب حاصل کر لیتا۔ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رومان کی صبح ہوتی، اسے دنیا کی ہر خوشی مل جاتی تھی۔ گھر میں ماں کے ہونے سے جو رونق تھی وہ رونق کہیں جھوٹ نہ جائے۔ رومان کو شاہ کو یہ تڑپ ماری جا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے زاروں کا تار رو رہا تھا۔ گھر جا کر منہ کھلا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پورے راستے جھگڑا کرنے کے بعد بھی اب گاڑی سے غصے سے اتری تو جاتے جاتے بھی ضروری کام خرم دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ پیا نے پیچھے کی جانب سے اسے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ لڑائی بھی کرنی ہوتی ہے اور کسی کو بتاؤں بھی نہ، یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے، وہ جاتے جاتے بڑبڑائی۔ بیا کسی دن قسم سے تیری اس بڑبڑاہٹ کا میں بہت اچھا علاج کروں گا۔ خرم بیا کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ خرم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ چودھری صاحب سامنے ہی برآمدے میں موڑے پر بیٹھے ہوئے اپنے دیسی اسٹائل میں حقے کے کش لگا رہے تھے، ساتھ میں اپنا فیورٹ کام اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ خرم کی اماں ماہ نور کے سر پر تیل لگاتے ہوئے گھر کی ملازمہ کے ساتھ کسی بات پر ناراض ہو رہی تھی۔ ماہ نور اپنی اماں سے ان کے آگے بیٹھی ہوئی سر میں تیل کا مساج کرواتے ہوئے ساتھ میں موبائل پر کوئی ٹی وی شو دیکھ کر کھی کھی کر کے ہنس رہی تھی۔ السلام علیکم تائی ابا، السلام علیکم تائی اماں۔ خرم کی ناراضگی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بیا شیرنی بن گئی۔ اسے پتا تھا کہ اب خرم کچھ نہیں بولے گا۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری دھی رانی۔ چودھری نے خوشی سے باہیں پھیلائے ہوئے اسے اپنی ہولی والی بہو کا استقبال کیا، جس کو وہ اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ تائی اماں کو گلے ملنے کے بعد وہ ماہ نور کے گلے لگ کر زوروں سے ملی۔ دونوں پتہ نہیں کتنے سالوں سے بچڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیا بھاگتے ہوئے جا کر اپنے تایا کے سینے سے جا لگی، جو اس کو ہمیشہ ایک باپ کی طرح شفقت سے ملتے تھے۔ تایا ابو کے ہوتے ہوئے بیا کو کبھی بھی اپنے ابو کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیا کی ہر بات پر خرم تک سے لڑ جاتے۔ آ گئی میری بیٹی کو اپنے تایا ابو کی یاد۔ تم اتنے دن کے لیے گھر سے غائب مت ہوا کرو، گھر میں رونق نہیں ہوتی اور تمہاری تائی اور میرا دل بھی نہیں لگتا۔ تایا ابو مجھے کوئی لینے آتا تو میں اس کے ساتھ آتی نا۔ اشارہ خرم کی جانب تھا۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے صوفے پر مصروف بیٹھے موبائل میں مصروف خرم کی جانب دیکھا۔ خرم نے دانتوں کو پیستے ہوئے بیا کی جانب دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ذرا سی بات ابا سائیں کو ہوا دے جاتی تھی اور پھر وہ بنا موقع محال دیکھے بنا شروع ہو جاتے تھے۔ بیا کی بچی، تجھے سمجھا کر لایا تھا کہ کچھ مت کہنا، اس بار تو تمہیں میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا، بیٹا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جاتے، اس کھوتے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہا کر۔ ان کی امید کے مطابق ابا سائیں نے اپنے فیورٹ نام سے خرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شامی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرا اب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے پاس کھڑی تھی، جو کب سے اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں چھپائے کرسی پر بیٹھا ہوا بچوں کی طرح روئی جا رہا تھا۔ آپریشن کافی کرٹیکل تھا، پچھلے 2 گھنٹوں سے آپریشن جاری تھا۔ یہ وقت بہت طویل لگ رہا تھا، سیکنڈ منٹ گھنٹوں میں لگ رہے تھے۔ کسی کے پاس ایک دوسرے کو بھولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، سب بے رحم وقت کے رحم و کرم پر کھڑے تھے۔ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آنے لگے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ پوچھنے کی کہ کیا ہوا۔ شاہ زیب رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ رومان شاہ بچوں کی طرح روتے ہوئے شاہ زیب کی جانب دیکھ کر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ پلیز شاہ زیب کوئی بری خبر مت سنانا۔ آئی ایم سوری، شاہ زیب نے یہ لفظ بہت مشکل سے کہے۔ نو نو نو، ایسا مت بولو، امی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاہ زیب کا گریبان پکڑتے رومان شاہ ایک چھوٹے بچے کی مانند رو رہا تھا۔ اس وقت اسے نہ تو یہ پتا تھا کہ رومان شاہ اس کے شہر میں کیا پرسنالٹی ہے، نہ اسے یہ پتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں کھڑا ہے۔ بس اس کے اندر کا بچہ تھا جو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اپنے ماں کی جانے کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ شاہ زیب نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے صبر کرنے کو کہا، مگر اس وقت رومان شاہ کو کوئی چیز صبر نہیں دلا سکتی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، سانسیں رکنے لگی تھی، آج ساری دنیا رومان شاہ کو بےمانی لگ رہی تھی۔ اس کی جنت اس سے دور جا رہی تھی، ساری دنیا پہ تاریکی چھائی ہوئی، اسے اپنے وجود بے مقصد لگنے لگا۔ وہ نہیں خود کو سنبھال پا رہا تھا۔ میرا ہمیشہ کی طرح بہت کمزور دیکھتی، جو وہیں کھڑی ہوئی لہراتے ہوئے بے ہوش ہو کر فرش پر گرنے ہی لگی تھی، کے پاس کھڑی میرا اپنے سہارا دے کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ شاہ میر کو دیکھ کر اور بھی ٹینشن میں آ گیا۔ اس وقت ان دونوں بہن بھائیوں کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ رومان شاہ عمر اور شاہ زیب کو پیچھے دھکیلتا ہوا بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوا۔
جہاں اس پرنور چہرے کو سفید چادر کے نیچے چھپا دیا گیا، بلڈ اور دوسری ڈرپس اتار دی گئی تھی۔ رومان شاہ کے قدم آہستہ آہستہ بیٹھ کے جانی پڑ رہے تھے۔ یہ چند قدموں کا فاصلہ رومان شاہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ اپنی تکلیف کو بھول کر کیسے اپنے بچوں کو ایک ساتھ رہنے کا کہہ رہی تھی، کیسے رومان شاہ کے ارد گرد رشتوں کو کوریج بنا رہی تھی، کیسے جاتے ہوئے انہوں نے آخری بار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر محبت پر بوسہ اپنے بچوں کو دیا تھا۔ کیوں ماں اتنی پیاری ہوتی ہے؟ کیوں ماں کو موت سے ڈر نہیں لگتا، صرف اپنے بچوں کو چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے؟ کیوں ماں کا نام نیم البدل دنیا میں نہیں ملتا؟ اس وقت ساری سوچیں رومان شاہ کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ آنسو اس کے خوبصورت چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے، رو رو کر آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کا سب سے بے بس انسان سمجھ رہا تھا۔ اسے اپنا روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت سب فضول لگ رہی تھی۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا جو میری ماں کی زندگی نہیں بچا سکی؟ اپنے دل میں سوچتا ہوا آخری 2 قدم بڑھاتے ہوئے بیڈ کے پاس آ گیا۔ رومان شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے چادر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہلکی سی چادر کا کونا ہٹاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں جو کبھی رومان کے آنے کی راہ تکتے نہیں تھکتی تھی۔ اب یہ چہرہ چھپنے والا تھا، وہ کبھی اس پیارے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ شفقت بھرے ہاتھ کبھی اس کے سر پر نہیں آئیں گے۔ اپنی امی جان کا ہاتھ اٹھا کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا کر سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ جسم میں خون کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے امی جان کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہو گیا۔ یہ وہ ہاتھ پیارا ہاتھ تھا جس نے رومان شاہ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس ہاتھ نے رومان شاہ کے لیے پوری زندگی دعائیں کی۔ امی جان، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بنا۔ کیوں جا رہی ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ امی جان، رومان شاہ آج بھی کمزور ہے۔ آپ بھی رومان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی دعاؤں کے بنا رومان شاہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیوں جا رہی ہیں آپ ہمارے گھر کو ویران کر کے؟ امی جان، اس گھر میں آپ کے ہونے سے رونق ہے۔ اب میں صبح اٹھ کر کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ امی جان، آپ کا کمرہ خالی ہو جائے گا۔ امی جان، آپ مجھے گھر میں کہیں چلتی پھرتی نظر نہیں آئیں گی۔ رومان شاہ کے جملوں میں اتنا درد تھا کہ آپریشن تھیٹر میں کھڑے سب لوگ سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ خواتین تو کیا مرد بھی خود کو رونے سے روک نہیں سکے۔ شاہویر نے آگے بڑھ کر رومان شاہ کو کھینچ کر اپنے گلے لگایا۔ آج پہلی بار بھائیوں کی طرح حق سے اسے اپنے گلے لگا کر وہ خود بھی رو دیا۔ رومان شاہ کو شامیر کے گلے لگ کر آج سگے بھائی والی فیلنگ ہی آئی۔ وہ ایک کمزور بچے کی مانند سسکیاں لیتے ہوئے شامیر کے گلے لگا ہوا تھا۔ شامیر، امی جان تمہارے ساتھ بھی بہت پیار کرتی ہے یار، کہو نا امی سے کہ اٹھ جائیں۔ رومان کو جو کہے گی وہ مان لے گا، مگر میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بچوں کی طرح اپنی ماں کو اٹھانے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ بچہ ہی تو تھا اپنی ماں کا۔ ہمیشہ رومان شاہ نے اپنی ماں کی نظروں میں اسی معصوم رومیو کو ہی دیکھا۔ رومان شاہ تو وہ دنیا والوں کے لیے تھا، اپنی ماں کا تو آج بھی وہ معصوم رومیو تھا جو ہر پریشانی کو اپنی ماں سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں ماں کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔ مگر ماں کی نظر پھر بھی سمجھ جاتی تھی کہ اس کا بیٹا پریشان ہے۔ بن بولے سمجھنے والی ہستی آج ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا رہی تھی۔ ماہنور یار، آج مت جاؤ تم، آج میں آئی ہوں۔ ماہنور کی تیاری دیکھ کر بیا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یار، میرے ٹیسٹ سیریز شروع ہو چکی ہے، جانا ضروری ہے۔ ماہنور بیگ میں اپنے کپڑے ڈالتے ہوئے واپس لاہور جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا یار، بس کرو پڑھائی کو، کتنا دل کرتا ہے میرا تمہارے ساتھ رہنے کو، باتیں کرنے کو۔ میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں، بیا ناراض منہ سے کہہ رہی تھی۔ ویسے یار، ناراض ہونے کا جواز تو نہیں بنتا، لالا گھر میں ہی ہوتے ہیں، اب ذرا اپنی دوستی لالا کے ساتھ بڑھاؤ۔ لڑکی ماہنور نے کاندھا مارتے ہوئے اپنے لالا کا نام لے کر بیا کو مذاق کیا۔ تیرے لالا کو سوائے لڑائی کرنے کے اور کچھ آتا ہے؟ جب بھی منہ کھولتا ہے زہر ہی اگلتا رہتا ہے۔ دوستی کا خاک کرو اس سے۔ تو لالا پر یہ راز کھول دے کہ تم لالا کو بہت پیار کرتی ہو، اس کے بعد تو لالا منہ سے زہر اگلنا چھوڑ دے گا۔ بیا خرم سے بہت پیار کرتی تھی، اس بات کا ماہنور کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا، اسی لیے وہ اکثر اس کی ٹانگ کھینچتی رہتی۔ تم اپنا منہ بند رکھا کرو، ماہنور میں کوئی تمہارے لالا سے پیار نہیں کرتی۔ بیا ہمیشہ اسی طرح سے انکار کر دیتی کہ وہ خرم سے پیار نہیں کرتی، جبکہ اس کی آنکھیں صاف بتاتی کہ وہ خرم کو کتنا چاہتی ہے۔ ہائے میں صدقے جاؤں، پہلے اپنی لال گلابی ہوتی گال تو دیکھ، جس پر میرے لالا کے پیار کا رنگ نکھر کر نظر آتا ہے۔ کم سے کم جھوٹ تو وہ بولا کر جس کو دل تسلیم بھی کر لے۔ تو میرے لالا سے بہت پیار کرتی ہے، یہ بات تو بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتی ہوں۔ نہیں جانتا تو صرف میرا لالا نہیں جانتا۔ بھی اپنے دل کی بات جا کے لالا کو بول، میرا لالا دل کا برا نہیں، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ جب تمہاری محبت اس کو ملے گی تو میرا لالا شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ ہر بہن کی طرح ماہنور بھی اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی تھی۔ چل تو جانے کی تیاری کر، دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سن نہ لے اس بات کے ڈر سے بیا بات کو ختم کرتے ہوئے اس کا دھیان تیاری پر کر کے اس کے ساتھ کپڑے بیگ میں ڈلوانے لگی۔ بیا، میری باتوں پر غور کرنا، بھائی کو احساس دلواؤ کہ تو اس سے بہت پیار کرتی ہے۔
अच्छा दादी अम्मा, दिलवा दूंगी एहसास। अब तुम जाने की तैयारी करो। एक तो ताया अब्बा और ताई अम्मा को भी साथ लेकर जा रही है। घर में कितनी वीरानी होती है, इनके जाने से तुझे एहसास भी है। भैया अम्मा और अब्बा को मैं नहीं लेकर जा रही साथ। वो तो अम्मा सेन के जोड़ों में जो दर्द रहता है, इसके लिए अब्बा साईं अम्मा सेन को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये जो जोड़ों के दर्द से हर वक्त उठते बैठते रोती रहती है अम्मा, अब्बा साईं कहते हैं कि शहर में अच्छा डॉक्टर है, वहां जाकर अम्मा के कुछ टेस्ट करवा के अच्छी तरह इलाज हो जाएगा। और वैसे भी अब्बा साईं कह रहे थे कि इंशाल्लाह वो रात तक वापस आ जाएंगे। महानूर पुत्र, अब आ भी जाओ, कितनी देर लगानी है। चौधरी साहब की आवाज पर न महानूर अपनी बात को बीच में ही छोड़ते हुए अपना बैग उठाकर बिया से मिलकर जाने लगे। बिया, ध्यान से रहना, परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रात तक वापस लौट आए। घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, काम करने की जरूरत नहीं, आराम से अपने कमरे में बैठना। पिया की ताई उसे गले मिलते हुए ताकीद करके महानूर को लेकर शहर रवाना हो गए। रुमान शाह की माँ की तदफीन हो चुकी थी। रुमान शाह की तड़प इस वक्त देखने वाली थी, जब वो अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतार रहा था। इसके गिरते हुए आंसू ने तदफीन में आए हर शख्स की आंख को नम कर दिया। रुमान शाह शहर की मशहूर हस्ती थी, इसलिए घर में फातह कहने के लिए बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना हो रहा था। शाह मीर, अहमद शाहजीद सब इसके पास ही बैठे हुए थे। आसिम को भी रिहाई मिल गई थी। इसके अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 महीनों के अंदर ही इसकी सजा खत्म हो गई। वो भी तदफीन में आए लोगों से मिल रहा था। रुमान शाह बहुत गुमसुम सा हो गया। वो बहुत कम बातें कर रहा था। इसकी नजरों में कालीपन जिसको सब लोग महसूस कर रहे थे। बिरहा की हालत भी रुमान शाह से अलग नहीं थी। बिरहा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। बिरहा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बहन भाई खाने से अपना नाता तोड़े हुए थे। भाई फातह कहकर लोग तकरीबन अब जा चुके थे। मगरिब के वक्त रुमान शाह और शामिर एक साथ घर के अंदर दाखिल हुए। सामने बैठी हुई मिरहा तड़प कर उठी और भागते हुए आकर रुमान शाह के सीने से लग गई। भाई अब अम्मी जान के बगैर कैसे रहेंगे? वो सिसक कर रोती हुई बोली। पता नहीं बेटा, अभी तो इस सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं मिल रहा। बस मेरा बच्चा सब्र से काम लो, ये अल्लाह की रजा है जिसके आगे हर बंदा बशर बेबस है। हमें अपनी रब की रजा के आगे सर झुकाना है। अपनी बहन को गले लगाए बमुश्किल लफ्जों का सहारा लेकर सब्र दिला रहा था, जो कि अभी तक उसे खुद भी नहीं आया। वो मिरहा को कैसे दिलाता? घर में सब कुछ होने के बावजूद घर में एक अजीब सी वीरानी का माहौल था। मीरब जो इस वक्त बहुत दुखी थी, मगर खुद को हौसला देते वो खाने का इंतजाम करने लगी। हाय, दिल वाले मकाम पर दिल पर हाथ रख के कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। मैथ के टीचर को देखकर शिफा ने जिस अंदाज से आह भरी थी, इसी पर माही ने कहा, यार सच में कितना हैंडसम है, अटैक तो आ ही जाना था अगर मैं दिल पर हाथ न रखती तो। शिफा दिल पर हाथ रखकर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास के अंदर दाखिल होते ही मैथ के टीचर ने सब स्टूडेंट को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम सर, हम सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? सबने सिर्फ सलाम को जवाब दिया। ये शिफा थी, इसने सर का हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। लगता है आपने आज पहले दिन मेरी क्लास ज्वाइन की है, शिफा की जानिब देखते हुए कहा। जी सर, मैं लीव पर थी, मेरी आपसे पहली मुलाकात है। माई सेल्फ शिफा रहमान। ओके गुड, सिट डाउन। जवाब देने के बाद सर डाइस पर खड़े हुए होकर स्टूडेंट्स को लेक्चर देने लगे। माही यार सच में सर कम और किसी फिल्म का हीरो ज्यादा लग रहा है। प्लीज स्टूडेंट लेक्चर के वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, किया करें। प्रोफेसर ने खुसर फुसर की आवाज सुनकर माही और शिफा से कहा। जी सर। माही और शिफा का पढ़ाई में कम ध्यान था और प्रोफेसर को देखने में ज्यादा, जो लेक्चर देते हुए बेहद डैशिंग लग रहा था। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार सेम वेस्टकोट के साथ पहने हुए इसका सफेद रंग ब्लैक कलर में दमक रहा था। डार्क ब्राउन बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था, हल्की हल्की बेयर्ड और नजर के चश्मे को लगाए वो हैंडसम लग रहा था। इस कॉलेज में इतना यंग टीचर पहली बार आया। एक तो यंग, ऊपर से खूबसूरत, ये दोनों ही बातें लड़कियों को हजम नहीं हो रही थी। बिरहा मेरी जान, इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर रही हो। देखो अल्लाह ताला के आगे हम सब बेबस हैं। आने और ले जाने का वक्त इसने मुकर्रर कर रखा होता है, इसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सब अल्लाह ताला की रजा में राजी होने के। शामिर बिरहा को अपने सीने से लगाए हुए सो गया था। सारे दिन की थकन और सफर ने इसको बहुत थका दिया। रात के न जाने कौन से पहर शामिर की आंख बिरहा की सिसकियों और सीने पर गिरते हुए आंसू से खुले थे। मीर, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं तो आखिरी बार अम्मी जान को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ कर गई थी। मिरहा की मुलाकात अपनी माँ से 4 महीने बाद हुई, वो भी इस हालत में जब वो हमेशा के लिए मिरहा को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी जान, अम्मी जान कहाँ अपने इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर जाना चाहती थी, खुदा की यही रजा थी। सब्र करो, अगर मेरी जान तुम सब्र नहीं करोगी तो रुमान के बारे में सोचो, वो तो हर वक्त अम्मी जान के साथ रहता था। इस घर की हर चीज़ उसे अम्मी जान की याद दिलाएगी। हमें उसे संभालना है और इस वक्त बहुत टूटा हुआ है, उसे हमारी बहुत ज़रूरत है। मेरा प्लीज़ तुम खुद को थोड़ा संभालो। अल्लाह ताला की यही रज़ा थी, हम सब इसकी रज़ा के आगे बेबस हैं। रब की रज़ा के आगे मुसलमान होने के नाते सर झुकाना हम पर फ़र्ज़ है।
اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے میں چھپائے، وہ اپنی چھوٹی سی جان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ مرحا کا دکھ بہت بڑا ہے، مگر وہ سوائے تسلی دینے کے اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا مگر مرحا کا دکھ اور دل سے محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے سلا رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی محبت بھرے احساس سے نیند کی وادیوں میں لے گیا۔ مرحا سونے ہی لگی تھی جبکہ شاہ میر لیٹا ہوا رومان کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ اس نے رومان شاہ کو آج سے پہلے اتنا ٹوٹا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ شاہ آپ کہاں ہے؟ میرا کب سے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ نے سب کی ضد کے باوجود بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ مرحا کو زبردستی شاہ میر نے کھانا کھلا لیا تھا۔ میرب کو اب شاہ کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میرب نے خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا، وہ کیسے اپنے شاہ کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر کھانا کھا لیتی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھی، سب سو چکے تھے مگر میرب رومان شاہ کی فکر میں روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ رومان شاہ کہاں جا سکتا ہے؟ ایک دم سے اس کے دماغ نے کلک کیا تو وہ دروازہ کھولتے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر امی جان کے روم کی جانب آئی۔ امی جان کا دروازہ کھولتی اندر سے آتی ہوئی سسکیوں کی آوازیں سن کر میرب سمجھ گئی کہ اس کی امید کے مطابق رومان شاہ امی جان کے کمرے میں تھا، اپنی امی جان کے سونے والی جگہ پر بچوں کی طرح سر رکھے اوندھے منہ لیٹا رو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس کی ہچکیوں سے ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل ایک مضبوط مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی ماں کے جانے کا غم برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ! میرب اپنے شاہ کو اس طرح ٹوٹے ہوئے دیکھ کر تڑپ سے اپنے شاہ کا نام لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرب پلیز اس وقت تم چلی جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بنا سر اٹھائے میرب کی آواز پر رومان شاہ نے میرب کو جانے کا کہا۔ نہیں جا سکتی شاہ، میں آپ کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر، آپ شاید بھول گئے امی جان نے جاتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں آپ کو کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں۔ میرب بھی اپنے شاہ کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ میرب کی اس بات پر رومان شاہ نے سر اٹھا کے میرب کی جانب دیکھا۔ شاہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھی، آنکھوں پر سوجن آنا شروع ہو چکی تھی۔ میرب نے آج سے پہلے شاہ کو اس طرح روتے اور تڑپتے کبھی نہیں دیکھا۔ امی جان کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ کہتے ہوئے رومان شاہ بچوں کی طرح میرب کی گود میں سر رکھے اس کی کمر میں ہاتھ باندھے رونے لگا۔ آپ پلیز صبر کریں، اللہ تعالیٰ امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ اپنے شاہ کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیا کو چائے کی طلب ہو رہی تھی، رات کے تقریباً 10:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ بیا مووی دیکھنے میں مشغول تھی تو اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ تائی جان گھر پر ہوتی تو ہمیشہ ان کو ٹائم سے سونے کا کہہ دیتی تھی۔ آج موقع تھا تو بیا نے سوچا چلو کیوں نہ آج اپنی مرضی کی مووی ہی دیکھ لی جائے۔ مووی کا اینڈ چل رہا تھا تو اسے چائے کی طلب ہونے لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ مووی کے اینڈ میں چائے پیتے ہوئے اینڈ دیکھا جائے۔ گھر کی تمام ملازمت سو چکی تھی تو بیا کو اچھا نہیں لگا کہ وہ کسی کو جا کر آدھی رات کو ڈسٹرب کرے۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا تو اس لیے بیا کو دوپٹہ لینا ضروری نہیں لگا۔ وہ بنا دوپٹے کے ہی بالوں کو ہلکا سا جوڑے نما باندھے اپنے روم سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ جو مووی دیکھ رہی تھی اسی کا سانگ گنگناتے ہوئے ساتھ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسے اپنی گردن پر گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کو ڈر کر چیخیں مارتے مقابل نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ کو بلند ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا۔ ڈر گئے، تایا کے ہوتے تو گھر میں بدماش بن کر گھومتے۔ مقابل کی بھاری آواز اسے کانوں سے ٹکرائی تو اسے آواز پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس کا سائیں خرم تھا۔ سائیں آپ نے تو میری جان نکال دی، اپنے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ واہ، تو تجھے ڈر بھی لگتا ہے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خرم کے منہ سے آتی ہوئی بدبو سے بیا نے ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ سائیں آپ نے شراب پی رکھی ہے؟ ہاں کیوں، اس کا پینے کے لیے بھی مجھے تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی اجازت کی ضرورت ہے۔ خرم ابھی ابھی اپنے دوستوں سے چھوڑ کر ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ آج ایک دوست کی سالگرہ تھی جس میں انہوں نے خوب باربیکیو کے ساتھ پیک لگائے۔ آج اس کا ابا سائیں گھر پر نہیں تھا تو اس لیے خرم نے دل کھول کر شراب بھی پی اور لیٹ کر آیا۔ گھر میں آتے ہی اسے کچن سے آتے ہوئے کھٹ پٹ کی آوازوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، سامنے کھڑی بیا کو دیکھ کر اس کے دل نے پہلی بار اس کی قربت کی تمنا کی۔ وہ بچپن سے اس کی منگ تھی مگر خرم ہمیشہ سے دور ہی رہتا۔ ایک تو ان دونوں کی آپس میں بنتی کم تھی اور دوسرا وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ دوری بنا کر رہتا۔ آج ایک تو نشے کی خماری تھی، دوسرا وہ اس کی منگ تھی، گھر میں کوئی نہ تھا۔ یہ ساری باتیں اسے بیا کے قریب لے آئیں۔ بیا اس طرح سے خرم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے ہی نظر آتی مگر رات کے اس پہر ہلکا سا بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے فراک کے ساتھ کیپری پہنے دوپٹے سے بے نیاز کھڑے تھے۔ خرم اس وقت 28 سال کا تھا جبکہ بیا 17 سال کی پوری ہو کر اسی مہینے 18 میں قدم رکھ چکے تھے۔ اس کا اپنی جانب ہوا اس کے گلے میں پہنی ہوئی چین پر خرم کی نظر گئی جو اس کی دودھ جیسی گوری نازک سی گردن پر کسی تار کے مانند چمک رہی تھی۔ خرم نے آج سے پہلے بیا کے گلے میں پہنی ہوئی اس چین کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ بیا دوپٹہ ہی حجاب کے سٹائل میں لیتی تھی۔ خرم کا ہاتھ بے اختیار بیا کی گردن پر گیا، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے انگلی سے چین پر لائن کھینچنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں بیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی نظروں کی تپش شرما کر وہ نظریں جھکائے ہوئے نیچے جھکائے ہوئی تھی۔
وہ بے اختیار بیا کی گردن پر جھکتے چلا گیا، لبوں کے ہلکے سے لمس سے بیا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے لب گردن سے ٹکرائے تو بیا کا پورے وجود پہ بجلی کی لہر لپٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اتنے سالوں سے اس کی مانگ تھی، مگر آج اس نے پہلی بار بیا کو چھوا۔ بیا کے لیے احساس بہت نیا تھا۔ بیا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اس کی چین والی جگہ پر اپنے لبوں کے نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ سائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیا گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہوئی، اسی کمر پر اپنی گرفت بنائے ہوئے اس کے عمل کو ناکام بنا چکا تھا۔ اتنی ننھی بچی تو نہیں ہے کہ تجھے پتا نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سائیں پیچھے ہٹے، یہ غلط ہے۔ اس کو واپس اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر بیا جھٹکے سے اس کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ تو میری منگ ہے، اس میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ اور اگر تجھے غلط لگتا ہے تو پھر غلط ہی صحیح، آج غلط ہی ہو لینے دو۔ اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے واپس جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سائیں چھوڑے مجھے، میں چلا کر دائیں سین کو بلا لوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، خود کو بڑی چالاک چیز سمجھتی ہے۔ تجھ سے پہلے مجھے اما سائیں کا فون آیا تھا کہ وہ آج رات نہیں آ سکیں گے، اپنی گھنی مونچھوں کو داؤ دیتا ہوا کہہ کا لگا کر ہنسا۔ بیا کی یہ چالاکی ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ خرم گھر پر نہیں تھا تو اسے نہیں پتا کہ تایا اور تائے گھر پر نہیں ہے۔ اب کوئی اور ڈراوا دینا۔ اس کی کمر کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے بچوں کی طرح زمین سے اوپر اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے مقام پر گرنے کے ڈر سے بیا نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ سائن چھوڑے مجھے، ورنہ میں چلاؤں گی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے ہوئے اتھل پتھل دھڑکنوں سے دھمکی دی۔ دل کھول کر اپنا شوق پورا کرو، تیرا سائیں ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اسے اسی پوزیشن میں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں لیا، دروازے کو لات مارتے ہوئے بند کر دیا۔ خرم کے ارادے دیکھ کر بیا کے ڈر سے جان نکل رہی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ سائیں صرف اسے ڈرا رہا ہے، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ وہ سیریس ہے اپنے موڈ کو لے کر۔ اسے اپنے کنگ سائز بیڈ پر بٹھاتے ہوئے، جس پر خوبصورت مخملی چادر بچھی ہوئی تھی، خرم کے کمرے کو اس کی ماں نے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ اپنے گلے سے شال کو نکال کر صوفے پر رکھتے اس کے چہرے پر ایک بہکی ہوئی اسمائل تھی، جس کو دیکھ کر بیا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اتری اور بھاگ کر روم سے باہر جانے لگی۔ ابھی روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اسے ناکام بنا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف پن کیے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، چہرے پر اپنی فتح کی خوشی ابھی سے جھلک رہی تھی۔ خرم اس عمر میں بھی بڑا تھا اور جسامت میں بھی وہ گاؤں کے زمینداروں کا بیٹا تھا۔ بچپن سے دودھ دہی کھا کر پلا بڑا، خالص غذاؤں سے اچھی خاصی صحت تھی۔ اس کے سامنے بیا بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ سائیں پلیز مجھے جانے دے، بیا بچوں کی طرح کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ آج تک حق رکھتے ہو جانے ہے تو دیا ہے، آج تو نہیں جانے دوں گا۔ کچھ اس پر شراب کے نشے کی خماری تھی تو کچھ بیا کے کنوارے حسن کا نشہ، جو خرم کو پوری طرح بہکا رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ پن کیے، اس کے جذباتوں کی پرواہ کیے بنا، اس کے انکار کو مزاحمتوں کو نظر انداز کر کے اس لبوں پر جھک گیا۔ اس کی نازک سی پنکھڑیاں جن کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، اس پر اپنی گھنی مونچھوں تلے چھپے انابی لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے قید کر گیا۔ خرم کے لبوں کے پہلے لمس سے اس کے پورے وجود میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس طرح سے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا کہ بیا کی چھوٹی سی جان مشکل میں پڑ گئی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں، خرم بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کی پنکھڑی میں ایسا نشہ تھا کہ جسے پینے کے لیے خرم اسے سانس تک لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس کی اکھڑی سانسوں کی پرواہ کیے بنا نمی کے ہر قطرے کو بے رحمی سے چوستے جا رہا تھا، جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ پنکھڑیوں سے نمی کے ہر قطرے کو چرا لے گا۔ سچ سائیں مجھے جانے دے، وہ رونے لگی تھی۔ کیسے جانے دوں، تیرا یہ حسن مجھے پاگل کر رہا ہے، جس کو آج تک تو نے میری منگ ہوتے ہوئے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ تیرے لپٹے ہوئے وجود کو تو تیرا سائیں کبھی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس کی فراق کے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 انگلیوں کو پھنسا کر نیچے کی جانب کھینچا، جیسے قمیص کے گلے پر لگے ہوئے سارے بٹن ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ بٹنوں والی سلٹ کھل چکی تھی، جس جھٹکے کی وجہ سے سلٹ کے ساتھ تھوڑا سا گلا پھٹ گیا، جس سے اس کا خوبصورت دلکش سراپا اس کے سائیں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے موزوں جذباتوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دودھ سے زیادہ گورا بدن، اتنا گورا کہ اس کے جسم پر چھوٹی چھوٹے نسی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ کمرہ لائٹوں سے جگمگ کر رہا تھا، ایسے میں اس کا برہنہ وجود اس گھر میں اکیلے ہونا، یہ ساری باتیں خرم کو اس کے جسم کی رعنائیاں لوٹنے کی دعوت دے رہی تھی۔ امی جان کو گزرے ہوئے آج 15 دن ہو گئے تھے، مگر گھر میں اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ گمسم ہو گیا، شاہ کی آواز گھر میں بہت کم سنائی دیتی۔ وہ رات کو اکثر لیٹ ہی آتا اور صبح جلدی ہی آفس چلا جاتا، جیسے اس جان بوجھ کر خود کو بزی کر لیا تھا۔ کھانے کو بھی بہت بیزاری سے کھاتا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر جاتی اسے اپنی امی جان کی کرسی خالی نظر آتی تھی۔ اس کا دل پہلے سے کھانے سے اچاٹ ہو جاتا۔ اچھی طرح ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے رومان شاہ کی صحت کافی گرنے لگی تھی۔ مرحا بھی یہاں پر رک گئی تھی، وہ اپنی امی جان کے گھر پر رہنا چاہتی تھی، اور شامی نے بھی اسے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ وہ خود چوتھے دن ہی واپس لاہور آ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ اسے چھٹیاں نہیں مل سکی۔ آج بھی روز کی طرح رومان شاہ بنا ناشتے کے ٹیبل سے اٹھ کر آفس جا چکا تھا۔ میرا اور مرحا کے لیے اب یہ روز کی روٹین ہو گئی تھی۔ مرحا میں کیسے تمہارے بھائی کو سنبھالوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، رومان شاہ کے جاتے ہی میرا نے روتے ہوئے مرحا سے کہا۔
کیونکہ اس وقت وہی تو تھی جس کو میراب اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ میرا اور رومان شاہ کا غم ایک جیسا تھا، مگر میرا اپنے بھائی کے لیے خود کو سنبھال گئی، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر رومان شاہ نے اپنی بہن کے ارد گرد حفاظت کی چار دیواری بنا رکھی تھی۔ یہ زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا تھا جہاں رومان شاہ میرا کو کیا سنبھالتا، وہ تو خود اپنا آپ نہیں سنبھال سکا۔ وہ تو خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے امی جان کی کمی اسے اور بھی کھلنے لگی۔ کچن میں جاتا تو امی جان اسے ذکیہ سے کھانے کی باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، روم میں جاتا تو امی جان بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی، امی جان کی جائے نماز کے تخت کو دیکھتا جو خالی اور ویران پڑا ہوا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر آتا تو وہاں پر امی جان کی کرسی خالی تھی، گارڈن میں جاتا تو امی جان کی وہ شام کی چائے پر روز باہر بیٹھنا، وہ وقت اب گارڈن میں ویرانی کا وقت نظر آنے لگا تھا۔ رومان شاہ نہیں بھول پا رہا تھا اپنے امی جان کو، درد ناسور بن کے اس کے اندر زہر بنانے لگا، اس لیے اب مرحا اپنے بھائی کی خاطر خود کو نارمل کرنے لگی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جہاں رومان شاہ کو سنبھالنے کے لیے مرحا کی ضرورت تھی۔ میرا باپ اور بھائی کچھ دنوں کے لیے کنٹری سے باہر چلے جائیں، شاید بھائی آب و ہوا چینج ہونے پر بہتر محسوس کریں، بھائی کو اس ماحول سے دور لے جائیں۔ میرے لیے تمہیں مرحا تمہیں لگتا ہے شاہ کہیں جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے، میں جانتی ہوں، ان کو تو اس وقت بات تک کرنا پسند نہیں، تو ایسے میں ان کو باہر جانے کے لیے کیسے مناؤں؟ تو میرا بھائی یہاں پر رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، یہ ماحول ان کو امی جان کی یاد دلاتا ہے، اور بھائی امی جان سے کس قدر اٹیچ تھے یہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ وہ دونوں رومان شاہ کے جانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی آپس میں رومان شاہ کی بہتری کے لیے ڈسکس کر رہی تھی۔ تو میں پیاری رز امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔